میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بچوں کے لیے سچی کہانیوں کے جو رسائل لکھے ہیں، ان میں ایک رسالہ ہے جھوٹا چور۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ اس سلسلے کا چوتھا رسالہ ہے۔ اس کے آغاز میں درود پاک کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی حضرت عثمان سے ملاقات کرنے گئے، تو وہ یعنی حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش دکھائی دیے۔ کہنے لگے، میں نے آج رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا۔ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ با مقصد زندگی میں آج ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے حسب معمول پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تاخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضر رہیں گے، جو سنیں گے انشاءاللہ عز و جل عمل کریں گے، علم دین سیکھیں گے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے یہ مدنی پھول دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آپ کی طرف لپکے۔ فرماتے ہیں میں بھی آیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں، آپ کے دیدار کا شربت پیوں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو روایت آپ نے سنی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلے کے لیے چند اعمال ارشاد فرمائے۔ ان اعمال میں سے پہلا ارشاد فرمایا کھانا کھلاؤ، پھر مزید ارشاد فرمایا سلام عام کرو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، اور
پھر خوشخبری ارشاد فرمائی، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم اس حدیث پاک میں جو کھانا کھلانے کا ارشاد فرمایا اس حوالے سے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ ذہن بناتے ہیں کہ ہمیں بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، افضل اعمال کون سے ہیں، فضیلت والے اعمال کون سے ہیں؟ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا اور مقبول حج۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر ارشاد فرمایا، ان سے زیادہ آسان کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فضیلت والے ہیں، پسندیدہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی ارشاد فرمایا دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ کہ ان سے زیادہ آسان، پہلے جو اعمال ارشاد فرمائے اللہ عز و جل پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، راہ خدا میں جہاد کرنا اور مقبول حج، یہ فضیلت والے عمل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہیں۔ جب وہ جانے لگا تو ارشاد فرمایا کہ ان سے زیادہ آسان جو پہلے بیان ہوئے، ان سے زیادہ آسان کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ جن فضیلت والے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھلانے کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ان اعمال کی نسبت آسان بھی ہے، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ نرمی سے بات چیت کرنا۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی اسلام کیا ہے؟ تو خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا۔ میں نے عرض کی ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ اس سوال کے جواب میں کہ اسلام کیا ہے، آپ نے سنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور نرمی سے بات چیت کرنا یہ اسلام ہے۔ اور ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، ایمان کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ خوش نصیب جو اپنے مسلمان بھائیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوتا ہے، اور یہ عمل کسی کو کھانا کھلانا یہ بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ بلد کی آیت نمبر 14 ہے، ترجمہ اس کا، یا بھوک کے دن کھانا دینا۔ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اس آیت کا ذکر فرمایا، سورہ بلد کی آیت نمبر 14، بھوک کے دن کھانا دینا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ مغفرت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے، بخشش کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ مسلمانوں کو کھانا کھلائے۔ ایک اور روایت میں ہے، مغفرت کے اسباب میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا بھی ہے۔ نیت کرتے چلیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی حسب استطاعت اپنے مسلمان بھائیوں کو کھلائیں گے اور انشاءاللہ سلام کو بھی عام کریں گے۔ ایک اور فضیلت سنیے، حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، یعنی اس کا پیٹ بھر گیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ عز و جل کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور فرما دے گا۔
ہر دو خندقوں کے بیچ 100 سال کی مسافت ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو حصول ثواب کے لیے اگر کوئی کھلاتا ہے تو کیسی عظیم بشارتیں ہیں، مغفرت کی بشارتیں ہیں، جہنم سے آزادی کی بشارتیں ہیں۔ اور سبحان اللہ عز و جل، جو خوش نصیب کھلانے پلانے کا ذوق رکھتے ہیں، مزید سنیے کہ اللہ عز و جل کی کیسی کیسی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ عز و جل اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے میں وہ خوش نصیب جو بھوکے کو کھانا کھلانے والا ہے اسے بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بھوکے جگر کو ٹھنڈا کرنے والے یعنی اسے کھانا کھلانے والے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پانے کا نسخہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، کھانا کھلائیں۔ مزید سنیے میٹھا کھلانے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی میٹھی چیز کھلائی تو اللہ عز و جل اس سے محشر کی سختیاں دور فرما دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کو حصول ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی تعظیم کی نیت سے میٹھا کھلائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل محشر کی سختیاں دور فرمائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک مدنی چینل کے ناظرین یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی آسانیاں ہوں اور قیامت کے دن بھی آسانیاں ہوں، میدان محشر میں بھی آسانیاں ہوں۔ یقیناً جسے میدان محشر میں آسانی ملی وہ کامیاب ہو گیا، اور خدا نخواستہ اگر سختی کا سامنا کرنا پڑا تو ہم میں سے کسی کے اندر بروز قیامت سختی سہنے کی تاب نہیں ہے، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو قیامت کے دن آسانی کے لیے آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں، میٹھا کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ فضیلت پائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں بالا خانے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ جنت کے بالا خانوں کی شان بیان ہوئی کہ وہ ایسے ہیں کہ جن کا اندر کا منظر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا جو منظر ہے وہ اندر سے نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں، تو ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قیام کرے، نماز ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ دیگر جو اعمال بیان ہوئے، اچھی گفتگو کرنا اور رات کو لوگ جب سو رہے ہوں اس وقت قیام کرنا، اٹھ کر نماز پڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھلانے والے کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ مزید سنیے کہ یہ کھانا کھلانا ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی ذوق ہو اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی کا، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا، مہمانوں کی مہمان نوازی کا پہلے بھی ذوق ہو، لیکن اس طرف توجہ نہ ہو۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھتے ہوں کہ یہ معمولی عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے، اس روایت سے اندازہ لگائیے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، حج کی مانند کون سی نیکی ہے؟ کون سی نیکی ہے حج کی طرح؟ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا۔ کھانا کھلانا اور نرمی سے بات چیت کرنا۔ سوال کیا ہوا تھا؟ حج کی مانند کون سی نیکی ہے؟ ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور نرمی سے بات چیت کرنا۔
تو کسی مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کتنی عظیم نیکی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ حج کی مانند ہے، یعنی حج کی مانند کون سی نیکی ہے؟ تو یہ دو اعمال ارشاد فرمائے، کھانا کھلانا اور نرمی سے بات چیت کرنا۔ حضرت سیدنا بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو ایک لقمہ کھلانا 10 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور 10 درہم صدقہ کرنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک مجھے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو ایک لقمہ کھلانا 10 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور 10 درہم صدقہ کرنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کا یہ معمول تھا، ان حضرات قدسیہ کا، کہ یہ مسلمانوں کی خیرخواہی فرمایا کرتے، خوب کھلاتے پلاتے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کی ترغیب کے لیے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر قرشی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ حجاج کے لیے مصری کا ایک بہت بڑا ٹکڑا بنایا گیا، اتنا بڑا تھا کہ لوگ اسے چوپایوں پر بھی نہ لاد سکتے تھے۔ چوپائے یعنی وہ جانور جن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، جو بار برداری کے لیے یعنی سامان لادنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب تو چونکہ یہ گڈز ٹرانسپورٹ، زمینی جو ٹرانسپورٹ ہے، روڈ ٹرانسپورٹ، اس کے ساتھ ساتھ بائی شپ اور یہ سارے ذرائع ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنے کے لیے۔ پہلے جب اس طرح یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں تھیں تو چوپایوں پر ہی جانوروں پر سامان لادا جاتا تھا، اونٹوں پر، بیلوں پر، گھوڑوں، خچروں پر، گدھوں پر سامان لاد کر ایک جگہ دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ اب بھی اگرچہ ایسا ہے لیکن اب بہت محدود ہے۔ تو اس وقت جب لوگ چوپایوں پر سامان لادا کرتے تھے تو مصری کا ایک بہت بڑا ٹکڑا یہ حجاج کے لیے بنایا گیا۔ اتنا بڑا تھا کہ وہ جانوروں پر نہیں لادا جا سکتا تھا، اتنا بڑا تھا۔ پھر اسے ایک چھکڑے سے کھینچ کر خلیفہ عبد الملک کے پاس لایا گیا۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، اس کے حجم کو دیکھا، اس کے سائز کو دیکھا، اس کی جسامت کو، اس کی حیت کا اندازہ لگایا، اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کو کیا کروں۔ کچھ سوچنے کے بعد اپنے غلام کو آواز دی اور کہا کہ اسے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ آپ یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں خلیفہ کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مصری کا اتنا بڑا ٹکڑا ان کے پاس لایا گیا تو بڑے متعجب ہوئے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، یعنی وہ ایسا ان کے لیے عجیب تھا۔ لوگ متعجب ہوئے، اسے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی کہ مصری کا ایک ٹکڑا ہے جو خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر ایک ایسی چیز دیکھی جس کی مثل لوگوں نے پہلے نہ دیکھی تھی۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد غلام سے فرمایا، چمڑے کے بچھونے اور کلہاڑیاں لے آؤ۔ چنانچہ اسے توڑنے کے لیے کلہاڑیاں لائی گئیں اور ساتھ ہی چمڑے کے بچھونے بھی پیش کر دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ جو آئے وہ اسی کا ہے۔ پھر آپ وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ ٹکڑا تمام کا تمام توڑ لیا گیا۔ سب نے توڑا اور اسے لے لیا۔ جب یہ خبر خلیفہ عبد الملک کو پہنچی تو بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا، وہ اس معاملے میں ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سعد بن عبادہ سے ملا تو ایک اعلان کرنے والا لوگوں کے درمیان اعلان کر رہا تھا کہ جو کوئی گوشت کھانا چاہے وہ سعد بن عبادہ کے گھر آ جائے۔ یہ کہتے ہیں حضرت سیدنا عروہ، میری ملاقات ان کے بیٹے سے ہوئی، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی یہی اعلان کر رہے تھے کہ جس نے گوشت کھانا ہے وہ سعد کے گھر آ جائے، والد گرامی کا نام لے کر۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ عز و جل مجھے کامل تعریف کرنے کی توفیق عطا فرما،
مجھے بزرگی عطا فرما، اور بزرگی تو نیک اعمال میں ہے، اور نیک اعمال مال سے ممکن ہے۔ اے اللہ عز و جل، قلیل مال مجھے کفایت نہیں کر سکتا، اور میں بھی اس پر تکیہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں اعلان کروا کے لوگوں کی ضیافت کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کھجور کے حلوے کی ٹوکری اپنے تخت کے نیچے رکھا کرتے۔ جب ان کے پاس قرآن پڑھنے والے آتے، قرآن آتے، قاری صاحبان آتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حلوہ انہیں کھلایا کرتے۔ حضرت سیدنا ابن عون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم جب بھی حضرت سیدنا محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المبین کے پاس جاتے تو وہ ہمیں کھجور کا حلوہ اور فالودہ کھلایا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو خلدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم حضرت سیدنا محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المبین کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کیا چیز پیش کروں، گوشت اور روٹی تو تم سب کے گھر میں ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی لونڈی کو آواز دی اور شہد لانے کا کہا، اور پھر خود شہد ہمیں کھانے کے لیے ڈال کر دیتے رہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آپ نے سنا کہ کس طرح مسلمانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کو کھلانے پلانے کا ان کا جذبہ تھا، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے حوالے سے کیا کیا فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ بعض اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل ان کا ذوق ہوتا ہے اور وہ خوب خیر خواہی کرتے ہیں، حسن نیت پر انشاءاللہ ثواب بھی پاتے ہوں گے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کھلانے پلانے میں دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ویسے تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، لیکن کھانا کھلانا ہو، کسی کچھ پلانا ہو، اس حوالے سے کوئی خیر خواہی کرنی ہو تو وسعت ہونے کے باوجود بعض اوقات اس کی ترکیب نہیں بن پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرف توجہ نہ ہو، اور بعض اوقات بخل بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ بخل کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کھلانے پلانے میں سستی کریں، اور عدم توجہی بھی ہو سکتی ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل آپ کو مدنی چینل کی برکت سے بہت سے فضائل سننے کو ملے، ترغیب ملی، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے مسلمانوں بھائیوں کی خوب خیر خواہی کریں گے، اور اس حوالے سے دل چھوٹا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خیر خواہی کریں گے، کھلائیں پلائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید برکت دے گا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کھلانے پلانے کے مواقع ملتے ہیں، اور الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائی راہ خدا میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باقاعدہ ایک مجلس ہے لنگر رضویہ کی۔ لنگر رضویہ کی مجلس کیا ہے کہ مختلف مواقع پر دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں تربیتی اجتماعات، مدنی مشوروں، اسی طرح بڑی راتوں کے اجتماعات میں سحری وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، لنگر رضویہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدنی مشوروں میں اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں، تربیت گاہیں دعوت اسلامی کی مختلف مقامات پر قائم ہیں، وہاں اسلامی بھائی سنتیں سیکھنے کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے آتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجموعی طور پر سینکڑوں مقامات پر دنیا بھر میں اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، پورے ماہ رمضان کا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا۔ تو اس طرح مجموعی طور پر لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اپنا وقت اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں، مسجدوں میں قیام کرتے ہیں، تربیت گاہوں پر قیام کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے تربیتی اجتماعات جو ذمہ داران کے ہوتے ہیں، عامی اسلامی بھائیوں کے ہوتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، مدنی تربیتی کورس 63 دن کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مدنی نماز و مدنی قافلہ کورس ہوتا ہے، 12 روزہ مدنی کورس ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے کورسز ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ایک بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مجموعی طور پر طلباء ہیں جامعۃ المدینہ کے، مدرسۃ المدینہ بھی ہیں دعوت اسلامی کے رہائشی۔ تو ان تمام کو یہ جو عاشقان رسول اپنا وقت پیش کرتے ہیں، کھانا کھلانے کی سعادت یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس کو حاصل ہوتی ہے۔ مجلس لنگر رضویہ جو ہے
وہ اس کا اہتمام کرتی ہے۔ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جو رہائشی ہیں ان کے لیے الگ سے ترکیب ہوتی ہے، لیکن دیگر مواقع پر مجلس جو ہے ہماری لنگر رضویہ کی وہ اس کا اہتمام کرتی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل ایک بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول خیرخواہی کرتے ہیں، اپنا مال پیش کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان کی اچھی نیت پر ان کو جو ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ عمل ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ آپ بھی اپنا ذہن بنائیے، مہمانوں کی خوب خدمت کیجیے، دیگر اسلامی بھائیوں کو، اپنے جو خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے کھلائیے پلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا یہ عمل آپ کے مال میں برکت کا ذریعہ ہوگا، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ چاہیں تو دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے لنگر رضویہ، آپ اس میں شامل ہو جائیں، اپنے یہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں، ان سے معلوم کریں کہ کیا کیا تراکیب ہیں کھانا کھلانے کی، کہاں کہاں حاجت ہوتی ہے، تو جیسے وہ آپ کو گائیڈ کریں، رہنمائی کریں، آپ لنگر رضویہ کی مد میں دعوت اسلامی کو اپنے عطیات دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر